جادوئی شیشہ۔ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک کسان علی اور اس کا خاندان رہتے تھے۔ گاؤں میں زندگی عام سی تھی، مگر ایک دن کچھ غیر معمولی ہوا۔ علی کو اپنے کھیت کی کھدائی کے دوران ایک پرانا شیشہ ملا۔ یہ شیشہ عام نہیں لگ رہا تھا، اس پر کچھ عجیب نقوش بنے ہوئے تھے۔ علی نے شیشہ گھر لا کر اپنی بیوی فاطمہ کو دکھایا۔ فاطمہ نے شیشے کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ شیشہ بہت عجیب لگتا ہے، ہمیں کسی عالم سے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ علی نے شیشے کو سنبھال کر رکھ دیا اور اگلے دن مولوی صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ علی نے مولوی صاحب کو شیشہ دکھایا۔ مولوی صاحب نے شیشے کو دیکھ کر کہا، یہ کوئی عام شیشہ نہیں ہے، اس میں جادو کی طاقتیں ہیں۔ اس شیشے کو استعمال کرنے سے پہلے کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ علی نے مولوی صاحب کی باتیں غور سے سنی اور شیشہ واپس لے آیا۔ ایک رات علی نے تجسس کے مارے شیشہ دیکھا اور اس میں کچھ غیر معمولی منظر دیکھا۔ شیشے میں ایک خوبصورت باغ اور ایک محل دکھائی دیا۔ علی حیران رہ گیا اور فاطمہ کو بلایا۔ دونوں نے مل کر دیکھا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ شیشہ واقعی جادوئی ہے۔ اگلے دن علی نے شیشہ دوبارہ دیکھا تو اس میں ایک تحریر نظر آئی، یہ شیشہ تمہاری مشکلات کا حل ہے، مگر اس کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ علی نے یہ بات فاطمہ کو بتائی اور دونوں نے سوچا کہ شیشے کا استعمال کیسے کیا جائے۔ علی نے شیشے سے پہلی خواہش کی کہ اس کے کھیت میں بہترین فصل ہو۔ اگلے دن جب علی کھیت پہنچا تو وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا۔ فصل اتنی اچھی ہوئی کہ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ علی اور فاطمہ بہت خوش ہوئے۔ گاؤں کے لوگ علی کی خوشحالی دیکھ کر حسد کرنے لگے۔ ایک دن گاؤں کا سب سے امیر شخص حیدر علی کے پاس آیا اور شیشے کی حقیقت جاننا چاہی۔ علی نے اسے شیشے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر حیدر کو شک ہو گیا کہ علی کے پاس کوئی جادوئی چیز ہے۔ حیدر نے رات کے وقت علی کے گھر چوری کی۔ اور شیشہ چوری کر لیا۔ حیدر نے شیشے اپنے قبضے میں کر کے اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جائے۔ شیشے نے اسے ایک محل اور بے شمار دولت دے دی۔ حیدر کی لالچ بڑھتی گئی اور اس نے شیشے سے مزید خواہشیں کی۔ ہر خواہش کے بعد اس کی مشکلات بڑھتی گئیں اور اس کا محل خوفناک حالت میں تبدیل ہو گیا۔ حیدر کو اندازہ ہوا کہ اس کی لالچ نے اسے برباد کر دیا ہے۔ حیدر نے علی کو شیشہ واپس کر دیا اور معافی مانگی۔ علی نے شیشہ واپس پا کر مولوی صاحب کے پاس دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی صحیح استعمال کے بارے میں مزید جان سکے۔ مولوی صاحب نے علی کو نصیحت کی کہ جادوئی شیشے کا استعمال
صرف بھلائی کے لیے کرنا چاہیے اور لالچ سے بچنا چاہیے۔ علی نے وعدہ کیا کہ وہ شیشے کا استعمال صرف نیک کاموں کے لیے کرے گا۔ علی اور فاطمہ نے شیشے کا استعمال گاؤں کے لوگوں کی مدد کے لیے شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کی مشکلات حل کرتے اور سب کی دعائیں لیتے۔ گاؤں میں خوشحالی آ گئی اور لوگ علی اور فاطمہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ایک دن ایک جادوگر گاؤں میں آیا اور اسے جادو شیشے کی خبر مل گئی۔ جادوگر نے علی سے شیشہ چھیننے کی کوشش کی، مگر علی نے اس کی چالاکی کو سمجھ لیا۔ علی اور گاؤں کے لوگوں نے مل کر جادوگر کو شکست دی اور اسے گاؤں سے نکال دیا۔ جادوگر کی شکست کے بعد گاؤں میں دوبارہ امن و ایمان قائم ہو گیا۔ علی اور فاطمہ نے شیشے کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا اور اس کا استعمال صرف انتہائی ضرورت کے وقت کرتے۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے اور سب مل کر خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ جادو اور طاقت کا صحیح استعمال ہی انسان کی بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ لالچ اور خود غرضی ہمیشہ تباہی کا سبب بنتی ہے، جبکہ دوسروں کی مدد اور نیک نیتی سے کی گئی کوششیں ہمیشہ کامیابی اور خوشحالی کا باعث بنتی ہیں۔